چھوڑ دیا میں نے اللہ کے بھروسے، الجھایا اس نے ہے تو سنوارے گا بھی وہی انشاءاللہ آمین۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں سب؟ آئی ہوپ ماشاءاللہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ جی ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اور آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ آئی تھنک جتنے بھی ولاگ میں نے آج تک زندگی میں بنائے ہیں سب سے فاسٹ ویڈیو میری آج کی ہوگی۔ آج میرے کام بہت جلدی میں نے کیے تھے اور پتہ نہیں کیوں یہ 2 دن سے اس طرح سے ہو رہا ہے میرے ساتھ کہ مجھے کچن میں آتے ہوئے اتنا ٹائم ہو جاتا ہے۔ اٹھ میں جاتی ہوں ٹائم سے لیکن ہمت نہیں ہوتی بیڈ سے اٹھنے کی، بس وہاں پہ لیٹے اتنی سوچیں مطلب ذہن کبھی کہیں چلا جاتا ہے کبھی کہیں چلا جاتا ہے۔ تو آتے کچن میں نا بہت زیادہ، پھر میں جب دیکھتی ہوں نا بالکل ڈیڈ لائن پہ، جب نا مطلب دیکھتی ہوں سوئی آ گئی ہے تو بس اب اٹھنا ہی پڑے گا، اب اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہے۔ بہت سارے حل سوچتی ہوں کہ آج کھانا نہیں بناؤں، آج مطلب کچھ بھی بہانہ کر دوں، لیکن مطلب آپ کی جو جاب ہے، آپ کا جو بزنس ہے، آپ کا جو کام ہے، اس میں بہانے بازی آپ کو پتہ نہیں چل سکتی، اور اس کام میں تو بالکل نہیں چل سکتی۔ تو خیر ابھی مجھے ہنسی بھی بہت آ رہی ہے، مطلب کیا یار بندہ، میں نے اب یہ سوچا ہے نیکسٹ منتھ سے میں اپنا مینیو چینج کروں گی اور اس میں سنڈے آف رکھوں گی۔ ایک دن تو کم از کم ریسٹ کا ملنا چاہیے جس میں جو ہے انسان ذہنی سکون کے ساتھ بھائی سو سکے اور بولے کہ ہاں آج کوئی کام نہیں ہے۔ اور اس دن جو ہے سنڈے کو بچوں کی بھی انجوائمنٹ ہو جایا کرے گی، وہ بھی چلیں کچھ نہ کچھ مطلب ڈیلی روٹین میں، جنہوں نے کبھی، آپ کو پتہ ہے، آپ لوگوں نے بہت سارے میرے بلاگز دیکھے ہیں، مطلب کبھی بھی ہمارے گھر میں ویجیٹیبلز نہیں کھائی گئی تھیں، دال چاول بنتے تھے لیکن روٹی کے ساتھ دال اور یہ اس طرح کی چیزیں جو کہ اب ڈیلی روٹین میں ظاہر ہے بن رہی ہیں تو کھانی ہیں، لیکن الحمدللہ میرے بچے بہت ہی شکر گزار اور صبر والے ہیں، وہ کھا لیتے ہیں الحمدللہ، مطلب وہ تنگ نہیں کرتے اس چیز میں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ان کو کہ ماما اتنے دن ہو گئے ہیں کچھ بنا نہیں ہے، تو پھر میں سوچتی ہوں ہاں واقعی مطلب یہ ایک روٹین بن گئی ہے کہ اب جو کھانا بن رہا ہے وہی کھانا ہے، اور اس طرح سے۔ تو خیر انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دعائیں قبول ہو جائیں گی نا اور ہمیں ایک بہت اچھا سا ایک کچن مل جائے گا نا، تو پھر یہ والا سسٹم بالکل ایک الگ سے لے کے اس کو چلیں گے، تو پھر گھر کی وہی روٹین ہوگی جو کہ پہلے تھی۔ انشاءاللہ آپ سب کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، اور انسان کی اپنی نیت صاف ہوتی ہے اور وہ سچے دل سے محنت کر رہا ہوتا ہے نا، تو جب وہ مطلب اتنی محنت کرتا ہے اپنے حلال رزق کے لیے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کو خوب نوازتے ہیں۔ اس بات پہ میرا پورا یقین ہے الحمدللہ۔ اچھا جی، آج ہمارے کچن میں جو ہے وہ بن رہا ہے جی آلو پالک کا سالن بن رہا ہے، اور اس کے ساتھ چکن قورمہ سمجھ لیں، چکن کا سالن ہے، چکن کڑھائی تو نہیں کہہ رہی، اس کو کہیں گے۔ دونوں چیزیں مجھے بنانی تھیں اور میرے مطلب کچن میں بہت شام میں پہنچی تھی، تقریباً 5 بجے بج چکے تھے، میں نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوا تھا۔ جنت نے مجھے ایپل یہاں پہ کاٹ کے دیا کہ ماما ساتھ آپ کوکنگ کرتے ہوئے تھوڑا سا کچھ کھا لیں، یہ ایپل میں آپ کے پاس رکھ دیتی ہوں تو جلدی سے اس کو فنش کر لیں۔ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا وہ بہت خیال کرتی ہیں ماؤں کا۔ تو یہاں پہ بچوں نے بھی کوئی ناشتہ واشتہ نہیں کیا تھا، لیٹ ہی اٹھے تھے۔ اصل میں ہوا یہ تھا صبح کہ یہ ان لوگوں کی مارننگ میں کلاسز ہوتی ہیں، کلاسز لے کے تو یہ لوگ سو گئے کیونکہ رات بہت لیٹ سوئے، جس کی وجہ سے سب کو نیند آ رہی تھی، اس کی وجہ سے اٹھنے میں نا تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ میں نے بس فوراً سے اپنا نائٹ سوٹ چینج کیا اور میں کچن میں آ گئی۔ آج تو میں بالکل بھی شاور نہیں لیا، فریش بھی نہیں ہوئی، جلدی سے بس آ کے میں نے اپنا کام سٹارٹ کیا۔ اور آپ مجھے گیس کر کے بتائیے گا کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ کم از کم کتنے گھنٹے کی ہوگی، جس کو میں نے اتنا زیادہ اندر سے اس کے کلپ کٹ کیے ہیں اور اس کا اتنا فاسٹ پہ لگا دیا، اور آپ کے لیے میں نے تقریباً 13-14 منٹ کی یہ ویڈیو تیار کی ہے۔ اس پہ اتنا ٹائم لگتا ہے، یقین کریں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ تو خیر یہاں پہ جی ہماری کوکنگ کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے کر لیتے ہیں کچھ باتیں۔ میں بہت ہی ایک
جو کہہ لیں خاص بات آپ کو کہنا چاہتی ہوں، شاید آپ لوگ مجھ سے بہت زیادہ سمجھدار ہوں گے، لیکن جو انسان کے ساتھ خود پہ بیتتی ہے نا تو وہ دوسرے کے ساتھ لازمی شیئر کرتا ہے۔ میں نے مجھے نہیں پتا یہ میری خوبی ہے یا خامی ہے کہ میں لوگوں پہ ٹرسٹ کر لیتی ہوں، مطلب کوئی رو بھی رہا ہے نا یا کسی نے ایموشنل ہو کے بھی بات کی ہے نا، اس نے تو پتہ نہیں رونا ہے کہ نہیں رونا، لیکن میری آنکھوں میں آنسو پہلے آ جاتے ہیں اور مجھ سے تو برداشت نہیں ہوتا کسی کو اس طرح سے اس کا دکھ اور اس کو روتا ہوا دیکھنا اس طرح سے۔ تو مطلب مجھے بہت جلدی جو ہے نا وہ میں کیا کہوں گا، میرا دل بہت زیادہ نرم ہوا، بہت زیادہ تو سینسٹیو ہو جاتی ہوں اور پھر میں نا ٹرسٹ کر لیتی ہوں کہ ہاں اگلا بندہ صحیح ہوگا، لیکن اگلے بندے کی مکاریاں جو ہے نا وہ مجھے نہیں پتہ ہوتی کہ اس کے دل میں کتنا کفر ہے اور وہ کیا دل میں بے ایمانی رکھ کے چل رہا ہے۔ یقین کریں کہ ہمیشہ کوشش کی ہے کہ صاف نیت صاف دل سے سب کے ساتھ چلا جائے اور مخلص ہو کے چلا جائے۔ یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا یہ آپ کو نہیں ملتے، آپ کو دولت بھی مل جاتی ہے، آپ کو زندگی میں عیش و عشرت، آپ کو لگژری لائف، آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے جو رشتے ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ بہت مخلص ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں یار 4 دن کی زندگی ہے، گزارنے آئے ہیں، چلے تو جانا ہی ہے۔ بندہ اگر کسی سے مل رہا ہے تو اچھے سے مل لے، اگر کسی سے نہیں ملنے کا دل کرتا ہے تو آپ اس کو صاف بولو، بجائے اس کے کہ آپ بہانے بازیاں کر رہے ہو کہ نہیں ہم تو ملنا چاہتے ہیں، اور جب آپ اس کو ملنے کو جاؤ تو آگے سے کوئی نہ کوئی مطلب ٹال مٹول یا بہانہ ہو جائے، تو پھر آپ کو لوگوں کی مکاریاں سمجھ آ جاتی ہیں کہ لوگوں کی فطرت کیا ہے، اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے ہمیشہ یہ چیز دیکھی ہے اور میں یہ کہوں گی کہ کبھی بھی مطلب ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ بے شک میں یہ خود کہہ رہی ہوں کہ میں کر لیتی ہوں ٹرسٹ، اور پتہ نہیں کیوں مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیسے میرے ساتھ ہو جاتا ہے اور کیوں میں اس طرح سے مطلب بہک جاتی ہوں، لوگوں کی باتوں میں آ جاتی ہوں یا کچھ بھی اس کو آپ کہہ لیں۔ لیکن خیر بہت بڑے دھوکے کھائے ہیں ابھی ریسنٹلی، مطلب میں کچھ دنوں سے میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ میں بہت پریشان ہوں۔ تو یہی چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کسی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور وہ اتنا بڑا آپ کو آگے سے ایک دھوکہ ملتا ہے اور آپ ٹوٹ کے چکنا چور ہو جاتے ہیں، آپ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے اور آپ کسی سے شیئر نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی اپنی غلطی ہوتی ہے۔ آپ نے اس پہ ٹرسٹ کیا تھا، آپ نے اس پہ مطلب جو بھی اس نے کہا وہ مان لیا اور آپ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ نے بے شک اللہ کے لیے ہی ہیلپ کی ہے، اللہ اس کا اجر دے گا آپ کو، لیکن جس بندے نے آپ کو دھوکہ دیا اور سوچیں کہ اس کے لیے پھر جو مطلب الفاظ نکلتے ہیں دل سے نکلتے ہیں وہ کہاں جا کے پہنچتے ہوں گے۔ بہت ہی دکھ ہوتا ہے، اتنا دکھ ہوتا ہے اس طرح کے لوگوں پہ کہ جو اس طرح دوگلا پن دکھا کے لوٹتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے لوگوں کو، تو میں کہتی ہوں کہ دلوں میں خوف خدا ہی نہیں رہ گیا، اور مطلب اتنا فراڈ، اتنا دھوکہ کہیں بھی دنیا میں آپ چلے جائیں۔ خیر یہاں پہ تو بہت ہی زیادہ ہے جو میں نے دیکھا ہے، اپنے ہی پاکستانی اور کسی بھی نیشنلٹی کے کر لیں، بہت سارے فراڈ ہیں یہاں پہ، کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے ہم لوگ، اور اگر کر لیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ بس ہم گئے۔ تو کبھی بھی کسی پہ ٹرسٹ نہ کریں، کبھی بھی، جتنا بھی کوئی چاہے آپ کے کتنے کلوز ہوں۔ ہاں آپ کو اگر کوئی کام کرنا ہے اس کے ساتھ تو ایک لیگل طریقے سے کریں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے پاس پروف ہوں، آپ کل کو پروف کر سکیں کہ ہاں میں نے یہ کیا تھا۔ تو یہ زبانی کلامی ہمدردیاں، یہ چیزیں جو ہے نا یہ تو بالکل یہاں پہ کرنے کی نہیں ہیں، اور یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، چاہے آپ آ چکے ہیں یو اے ای اور چاہے آپ آنا چاہ رہے ہیں، کبھی بھی کسی پہ ٹرسٹ نہ کریں، کچھ بھی ہو جائے۔ تو خیر آپ سے باتیں کرتے کرتے دیکھیں جی ہمارا آلو پالک کا جو ہے وہ اتنا مزیدار سالن ریڈی ہوا، اور میں نے پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد آج آلو پالک بنائی ہے، اور میں نے اس کو دہی لگایا تھا اس لیے کہ یہ تھوڑا سا ٹیسٹ بہت مزے کا بنے اور بہت مزیدار سا اس کا ٹیسٹ بنے، اور انشاءاللہ یہ دن بھی گزر جائیں گے اور پھر انشاءاللہ ایک بہت اچھے والے دن آئیں گے،
اور وہی روٹین ہوگی انشاءاللہ، وہی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے اور سب کچھ ویسا ہی ہوگا۔ بس کچھ دن مشکل کے ہیں اور آپ کی دعاؤں کے ساتھ یہ بھی گزر جائیں گے انشاءاللہ، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، آمین ثم آمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور پلیز میرے بلاگ کو شیئر کر دیا کریں، لائک کر دیا کریں، سبسکرائب کر دیا کریں۔ نیو آنے والے کو دل سے ویلکم ہے۔ تھینک یو سو مچ، آپ لوگوں کی اتنی زیادہ سپورٹ کا بہت شکریہ۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل نیکسٹ بلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔